أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल लुक़मान आयत नंबर 1 से आयत नंबर 9 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। जी यहाँ पर हरूफ मुक़त्तात है और हर लफ्ज सेपरेटली पढ़ा जाएगा। लाम के ऊपर आपने मद करनी है, उसके बाद मीम के ऊपर पहले गुन्ना करना है, आपने गुन्ने की मिकदार मुकम्मल रखनी है, उसके बाद मद के साथ इसको एंड करना है। अलिफ लाम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, काफ बारीक है। हकीम में काफ को मोटा करके नहीं पढ़ना, हकीम नहीं पढ़ना, हकीम पढ़ना है। हुदन व रहमतल ورحمة للمحسنين। هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة अस्सलाता में आप देखिए अलिफ लाम और वाव तीन ऐसे हुरूफ हैं जिनके ऊपर कोई हरकत नहीं है। तो जिन हुरूफ के ऊपर हरकत नहीं होती वो हुरूफ नहीं पढ़े जाते, साइलेंट हुरूफ होते हैं वो। युकीमून अस्सलाता व युतून ज़काता। यहाँ पे भी वाव है, वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो आपने वाव को नहीं पढ़ना। वयुतून ज़काता
وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين.
وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها يسمعها كأن في أذنيه أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सूरत लुक़मान मक्की सूरत है और ये किस दौर में नाज़िल हुई जब वस्त का ज़माना था, ना तो नबूवत के आगाज़ का ज़माना था ना ही हिजरत के करीब का, बल्कि इसका दरमियानी अरसा था जिसमें सूरत लुक़मान नाज़िल हुई। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसमें हज़रत लुक़मान का जिक्र है और लुक़मान हज़रत लुक़मान एक ऐसी शख्सियत है जो अरब के अंदर बहुत मुअज़्ज़ज़ और मारूफ समझे जाते थे। उन्हीं के नाम पर ये सूरत जो है इसका नाम रखा गया और इसमें उनका तज़किरा भी बयान फरमाया गया। आगाज करते हैं सूरत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम। हरूफ मुक़त्तआत यानी कि वो हरूफ जो अलग अलग पढ़े जाते हैं, यानी कि अलिफ अलग, लाम अलग और मीम अलग, जो मुनफरिद तौर पर अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ हैं उनको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं।
ان کا مطلب اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اور وہی بہتر علم رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ باقی اس کے بارے میں جو بھی قیاس آرائیاں ہیں اور جو کچھ بھی تفاسیر کے علماء نے بیان کیا ہے وہ ان کی اپنی ذاتی سوچ کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے اور ہم تک اس علم کو نہیں بتایا۔ تل کا یہ آیات ہیں۔ تل کا اگرچہ ایک اسم اشارہ بعید ہے لیکن یہ قریب کے لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس میں زیادہ عزت اور تعظیم کے پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ تل کا یہ آیات ہے، الکتابی ایک کتاب کی، حکیم جو حکمت والی ہے۔ تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو بہت ہی پر حکمت ہے، جس کی باتیں بہت زیادہ حکمت سے لبریز ہیں، نصیحت آمیز ہیں۔ یہاں پر حکیم کے دو معنی ہیں، دو معنوں میں الحکیم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو علماء یا مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے مطابق پہلا تو جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ پر حکمت کتاب ہے، اس کی ہر آیت کے اندر ایک حکمت ہے، ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگ جو متقین ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ الحکم سے ہے، یعنی کہ فیصلہ کن، یعنی کہ فیصلہ کرنے والی، فیصلہ کن کتاب ہے۔ شریعت کے اصول ہیں اس میں، غلط اور صحیح کو واضح طور پر بیان کر دیتی ہے اور ایک محکم کتاب ہے۔ ہدن ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ یہاں پر اس قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے کہ یہ کتاب اور اس کی آیات کیسی ہیں۔ یہ ہدن ہے، ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے للمحسنین جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو احسان کے درجے پر کام کرنے والے ہیں۔ احسان بمعنی حسن سے، یعنی کہ انتہائی خوبصورت طریقے سے، عمدہ طریقے سے، بہترین طریقے سے کام کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں، اور جو بھی کام اللہ کے نزدیک کوئی بھی انسان جو کام کرتا ہے وہ احسان کے درجے پر کب آتا ہے یا حسن کے درجے پر کب آتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق ہو۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصولوں اور احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، وہ محسنین ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ کتاب حکمت والی ہے، اس سے وہ حکمت حاصل کرتے ہیں، اس سے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ الذین، اور وہ لوگ، یقیمون، ان لوگوں کی مزید اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈسکرپشن بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں جو اس کتاب، جو یہ کتاب ان کے لیے حکمت، ہدن اور رحمت ہے؟ وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں، اور یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ اور قائم کرنا، نماز کے قائم کرنے میں کیا آتا ہے؟ نماز کے قائم کرنے میں سب سے پہلے تو طہارت کے پورے اصول انسان کو پتہ ہونے چاہیے کہ نماز سے پہلے، نماز کے لیے طہارت کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے، اس کا نماز پڑھنے سے پہلے ہمارا ظاہری لباس کیسا ہوگا، ہمارے جگہ کا تعین کیسا ہوگا، اوقات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اسی طریقے سے انہی اوقات کے اندر نماز ادا کی جائے گی۔ جو جتنے ارکات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اتنی ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا سکھائی ہے، جو ارکان بیان کیے ہیں اسی کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔ اور نماز نہ صرف قائم کی جائے گی بلکہ جو پھر نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ایک وعد و پیما کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی کے اندر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تب ہوتا ہے یہ یقیمون الصلاۃ۔ تو وہ لوگ جو
نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ لوگ جو دیتے ہیں زکوٰۃ. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مکی صورت ہے تو یہاں پر زکوٰۃ کا حکم کیسے ہے؟ تو یہاں پر زکوٰۃ کا حکم اسی طرح سے ہے کہ یہاں پر ذکر کر دیا گیا تھا، لیکن زکوٰۃ کے جو باقی تمام اصول و قواعد تھے اور جتنے بھی اصول تھے احکامات تھے وہ مدینہ میں جا کر نازل ہوئے، ہجرت کے بعد نازل ہوئے، لیکن زکوٰۃ کا حکم پہلے آ چکا تھا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ. وَهُمْ اور وہ بالآخرتی آخرت کے اوپر، ہم وہ یوقنون یقین رکھنے والے ہیں. یہاں پر ہم دو دفعہ آیا، وہاں پر دیکھیے یہ تاکید کے لیے ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کی کریکٹرسٹکس، بیسک کریکٹرسٹکس جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو احسان کرنے والے، پھر نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے. کیونکہ جو آخرت اورینٹڈ انسان ہوگا، جس کی نظر میں اپنی آخرت اپنا انجام کار ہوگا، تو وہ یقیناً کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کی اپنی ذات کو یا کسی دوسرے کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر وہ کسی کی ذات کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ کے حضور پھر اس کو اس زیادتی کا یا ظلم کا جواب دینا پڑے گا. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، اعلیٰ اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور ہدایت یافتہ ہوتے ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے. واولئکا اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ جو مفلحون کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی کہ اگر پہچاننا ہو کہ کامیاب ہونے والے انسان کون ہیں تو ان کی ظاہری جو اعمال ہیں وہ یہ ہوں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو کوئی یشتری خریدتا ہے لہوا بےہدہ الحدیثی بات لیضل تاکہ گمراہ کرے عن سبیلی راہ سے اللہ تعالیٰ کے بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّخِذَهَا اور کرے اس سے ہزوا مذاق. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب و عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا. یہاں پر اس کا پس منظر ایسا ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے ابو جہل اور دوسرے سرداران قریش، اسی طرح حارث بن نضر بھی ایک دشمن تھا جس کا انداز، طریقہ انداز دوسروں سے ڈیفرنٹ تھا. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. ان جنرل اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اور وہ لوگ اور لوگوں میں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بےہدہ حقائق خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کی راستے سے گمراہ کر دے اور ان سے مذاق کرے. تو یہاں پر بیسیکلی کنڈیم کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو، لہو الحدیث کو، ایسی چیزیں جو لغو باتوں میں آتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں انسان کو، جو بیکار اور فضول کی باتیں ہوتی ہیں، جو دین شریعت سے دور کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی پر انسان کو اکساتی ہیں، اور بالآخر انسان جو ہے وہ ایسے کاموں میں انڈلج ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نضر بن حارث ایک ایسا شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے خلاف ایک جو طریقہ اختیار کیا. وہ کیا تھا کہ باقی تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی سحر زدہ کہتا، کوئی پاگل کہتا یا کچھ بھی، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی تو کاہن ہے، نہ ہی مجنون ہے، نہ ہی آپ سحر زدہ ہیں. تو پھر اب جو آپ پیغام لائے ہیں اس کا توڑ کیسے کیا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو اس سے دور رکھا جائے. تو اس نے پھر اسفندیار کے قصے اور عمراء اور بادشاہوں کے قصے سیکھے اور آ کر پھر وہ یہاں پر عرب کے اندر آ کر اس نے وہ قصے سنانے شروع کیے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کلام سناتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے، تو اس کے بعد وہ وہاں پر چلا جاتا، وہاں پر بیٹھتا اور قصے کہانیاں سناتا، اور پھر وہ ان سے کہتا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام زیادہ خوبصورت ہے یا میرا.
اسی طرح جو اس کا دوسرا وار تھا وہ کیا تھا کہ اس نے کافی ساری لونڈیاں اپنے پاس خرید کے رکھی ہوئی تھیں، اور جہاں پر وہ دیکھتا کہ کوئی بھی اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ایک لونڈی کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا اور اس کو حکم دیتا کہ اس کو گانے بجانے کے ساتھ اس کو اس کام میں مشغول کرے اور اس کو کھلائے اور پلائے اور اس کی توجہ کو وہاں سے ہٹا دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث کے اندر میوزک، موسیقی کے ساز و سامان اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو اس ساری بات کا، اس سارے جتنا بھی تفسیر تھی اس کا لب لباب کیا نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے کہ ہر وہ بات، چاہے وہ موسیقی ہے، چاہے وہ ڈرامے ہیں، چاہے وہ فلمیں ہیں، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر کوئی بھی بیہودہ حرکت ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لہو الحدیث ہیں، جن کو ہم خریدتے ہیں۔ ہم اور آپ پیسے دے کے ان چیزوں کو خریدتے ہیں اور پھر اپنے گھر کے اندر ان کو رائج کرتے ہیں۔ آج مسلم معاشرے کے اندر بھی کوئی بھی گھر اس چیز سے بچا ہوا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، بےہودہ حقائقیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے سمجھے، نہ سمجھی میں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور اس سے استہزاء کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا سوچا کہ ان کو رسوا کرے گا، کیونکہ اس شخص کا کیا اصل میں مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی یہ عذاب مسلط کر دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وَإِذَا، اور جب تتلیٰ پڑھی جاتی ہیں علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیات، وَلَّا، وہ منہ پھیر لیتا ہے، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، کألم، گویا کہ نہیں، یسمعها، سنا ان کو، کأنہ، گویا کہ، فی اذنیہ، اس کے کانوں میں، وقرا، گردانی ہے، یعنی کہ بوجھ ہے، ثقل ہو جاتا ہے، اس کے کان برداشت نہیں کر سکتے۔ فبشرہ، تو بشارت دیں اس کو، بعذاب، عذاب کی، علیم، دردناک کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ آؤٹ آف ایروگینس، وہ تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں جیسے کہ ان کو، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، یا ان کے کان یہ سننے سے تکلیف میں آ جاتے ہیں، ان کو کانوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خوشخبری تیار کر رکھی ہے۔ اس کے برعکس، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، نعیم، نعمتوں والے۔ اور وہ نعمتوں والے باغات کیا ہیں؟ خالدینہ، ہمیشگی کے، فیہا، اس میں، یعنی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، حقاً، جو سچ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وہوا، اور وہی ہے، العزیز، جو زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے، کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، تو وہ العزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ اپنے فیصلوں کو غالب کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ الحکیم، اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکیم، حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔